بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم. سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات، صحیح قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی. اس کے بعد آپ خلوت میں عبادت کرتے رہے اور عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تو آپ غار حرا کے اندر چلے گئے. وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر اس وقت کمپلیٹ ہو گئی تھی، 40 سال کی ہوئی تھی. اور انسان کی جب 40 سال کی عمر مکمل ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے. عقل جو بڑھتی رہتی ہے 40 سال تک. تو ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ، پڑھ لیجئے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جواب دے دیا: ما انا بقاری، میں نے نہیں پڑھا ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر کہا پڑھو اقرأ. تو آپ نے پھر سے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر ان پہ مشقت بہت زیادہ کی تو پھر کہا پڑھو اقرأ. تو آپ نے پھر سے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو ایک خون کے منجمد خون سے پیدا کیا ہے اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو شکل دیکھی اور وہ اللہ رب العالمین کی جو پہلی وحی اس مشقت کو جھیلنے کے بعد جب پڑھ لیا تو آپ وہاں سے بھاگتے بھاگتے جب آ گئے تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے یہاں جب پہنچ گئے تو آپ نے ایک لفظ اپنے منہ سے نکالا: زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر کے اندر ڈھانپ لو، میرے اوپر چادر سے پردہ کر لو، میرے اوپر چادر ڈال دو. تو آپ کے اوپر وہ پردہ ڈال دیا گیا. اور چونکہ وہ ہیبت اور وہ مشقت جو وحی کی تھی وہ اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری تھی. آگے اور یہ واقعہ بخاری، مسلم اور دیگر تمام کتب کے اندر صحیح احادیثوں سے یہ سندوں کے ساتھ یہ منقول ہے. اور دوسری مرتبہ پھر اس کے بعد وحی آنی بند ہو گئی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. اور یہ 3 سال تو مسلسل رہا کہ آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ غار حرا کے اندر جاتے رہے، مشغول رہتے اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف روز اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ وہ پھر سے وہ بابرکت وہ کلمات آ جائیں، پھر سے وہ فرشتہ آ جائے، پھر سے وہ اللہ کا کلام آ جائے. تو 3 سال تک فترت وحی جس کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، کوئی وحی نہیں آئی. پھر اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی کچھ پہلی آیتیں نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر لپیٹے ہوئے قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، قم فانذر وربک فکبر. تو یہ آیتیں نازل ہوئی جو صحیح بخاری تمام کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، جس پر جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے آیتیں جو نازل ہوئے وہ سورہ علق کے اندر، جو سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئے وہ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس سلسلے میں اور بہت سارے بھی اقوال ہیں، لیکن اتنا یہ خلاصہ ہے، اس خلاصے کو پیش کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. اور جو اختلافی باتیں ہیں جن کے اندر علمی اختلاف نہ ہو، جو لوگوں کے شبہات اور اختلاف ہو، اس کو صرف نظر کرتے ہوئے صرف خلاصے کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائے، وہ علم حاصل ہو جائے جس علم کی تشنیگی بجھانے کے لیے آپ اور میں ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ الرحمن آگے اسی بارے میں بات ہوگی، علوم القرآن کے ہی بارے میں. اور لیکن یہ بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن مکی اور مدنی کی آیت ہے کہ مکی صورتیں کن کو مدنی صورتیں، ان کو مکی صورتیں کیوں کہتے ہیں، مدنی صورتیں کیوں کہتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا جو مغالطہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مکے کے اندر آیتیں نازل ہو، صورت نازل ہوتے وہ مکی ہو گئی، جو مدینہ کے اندر نازل ہو وہ مدنی ہو گئی. لیکن اس کے مابین کچھ
جو علمی گفتگو ہے انشاءاللہ الرحمن وہ آگے دوسری قسط کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دارین میں اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔